हस्ब दस्तूर हमारे मजालिस का, हमारे प्रोग्राम्स का जो दस्तूर है वो यही है कि पहले किताब मुबीन यानी कुरान मजीद की तिलावत हो, उसके बाद ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम होता है। लिहाजा मैं बसद इकराम गुज़ार हूँ मौलवी सुहैल मिर्ज़ा सल्लल्लाहु से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ करें। उनके इस्तक़बाल के लिए और सेहत व सलामती के लिए एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہترین لب و لہجے میں کتاب الہی، کتاب مبین یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے مولوی سہیل مرزا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ ہر چیز کی شروعات کرتے ہیں تو پہلے ذکر خدا سے کرتے ہیں، یعنی ذکر خدا کا سب سے بہترین نمونہ جو ہمارے پاس ہے وہ کتاب خدا قرآن مجید ہے. لہذا اسی سے ہر پروگرام، ہر مجلس کی شروعات کرتے ہیں. اس کے بعد ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے ہیں. ذکر اہل بیت علیہم السلام میں اشعار سنانے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے اور میری جو بہنیں کیمپس میں موجود ہیں، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ حقیقت ہے کہ مجلس سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا پڑھنے والے کو ملتا ہے. جتنا اشعار پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو ملتا ہے. باہر سے سننے میں بھی ثواب ہے، لیکن جو فرش ادا پر آ جاتا ہے اس کی کچھ اور اہمیت ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہو جاتی ہے. لہذا میں گزارش کروں گا جو کیمپس میں موجود ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں تاکہ فرش ادا کی جگہ بھی پر ہو جائے اور ان کے ثواب میں اضافہ بھی ہو جائے. ایک آواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور یہ حقیقت ہے، میں اکثر جگہ کہتا بھی ہوں کہ میں باہر سے بلانے والوں کا قائل نہیں ہوں. جو باہر کھڑے ہیں ان کو کھڑے رہنے دو، میں بلاتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ نظامت کرنی ہے لہذا مجبوراً بلانا پڑ رہا ہے. لیکن جو فرش ادا پر آتا ہے وہ یہ سمجھ کر آئے کہ اس کو شہزادی کونین نے توفیق دی ہے کہ وہ ان کے ہمراہ بیٹھ سکے. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. بطور خاص ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں کہ بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. فرش ادا پر آنا عبادت، مسجد میں عبادت گاہ جانا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، فرش ادا پر آنا بھی عبادت ہے. وہاں پر ذکر پروردگار ہوا کرتا ہے اور یہاں پر ذکر عشق حسین ہوتا ہے. وہاں پر بھی جانا عبادت، یہاں پر بھی آنا عبادت. وہاں بھی جانا عبادت ہے، یہاں پر بھی آنا عبادت ہے. وہ بھی زمین پر عبادت ہوا کرتی ہے، یہ بھی زمین پر عبادت ہوا کرتی ہے. یا لفظوں کو بدل کر میں کہوں کہ وہ بھی زمین پر عبادت ہوا کرتی ہے، یہ بھی زمین پر عبادت ہوا کرتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دونوں جگہوں پر جتنا زیادہ جھکتے جائیں گے پروردگار عالم اتنا زیادہ ہمیں بلند کرتا جائے گا. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. ایک ایک مصرے پر پوری توجہ چاہتا ہوں. جو باہر ہے ان سے اب بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ثواب میں اضافہ کر لے، فرش ادا پر آ جائے. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. اگر میرے شعر آپ کے ذہنوں کو چھو جائے تو میرے ساتھ بولیے گا. بج گیا فرش ادا مجلس کی ساعت آ گئی. فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. اور تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے
اور وہاں دوش نبی پر امامت آ گئی، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیے گا کہ نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا۔ ایسے نہیں سنیے، بت گیا فرش اعلیٰ مجلس کی ساعت آ گئی، بت گیا فرش اعلیٰ مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی۔ تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی بطور خاص، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی۔ اور نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا۔ ہرملا کے نام پہ حیرت کو حیرت، ہرملا کے نام پہ حیرت کو حیرت آ گئی، ہرملا کے نام پہ حیرت کو حیرت آ گئی۔ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت پر سلام، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت پر سلام، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت پر سلام، بطور خاص سنیے گا، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت پر سلام، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی، اور تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ اور کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر، کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی، آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی۔ ہر مقدر کا دھنی تھا روز عاشوراء ظفر، ہر مقدر کا دھنی تھا۔ ساجد صاحب بطور خاص دیکھیے گا کہ ہر مقدر کا، چونکہ آپ بھی باہر تھے لہذا آپ آ رہے ہیں تو سن لیجئے کہ بت گیا فرش اعلیٰ مجلس کی ساعت آ گئی، بت گیا فرش اعلیٰ مجلس کی ساعت آ گئی، بت گیا فرش اعلیٰ مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی۔ اور ہر مقدر کا دھنی تھا روز عاشوراء ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ مولانا موصوف کو آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا لہذا مجھے ہی تھوڑی دیر سن لیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فرش اعلیٰ کی آپ نے عظمت سن لیا کہ فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ جو یہاں جتنا جھکتا جائے گا پروردگار عالم اس کو اتنا ہی بلند کرتا جائے گا، لہذا بیٹھنا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جھکتے رہو پروردگار عالم بلند کرتا چلا جائے گا۔ اب منبر کی عظمت پہ مسدس کے چند اشعار سنیے گا کہ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر۔ فرش ادا پر بیٹھنے والوں کی عظمت دیکھ لیجئے اور منبر پر آنے والوں کی عظمت دیکھ لیجئے کہ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، درس احکام شریعت کی جگہ ہے منبر، دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، درس احکام شریعت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر۔ چونکہ یہ عبادت کا مقام ہے لہذا یہاں پر آنے کے لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی فرش اعلیٰ پر آؤ، جب بھی منبر پر آؤ تو باوضو ہو کر آؤ، کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوا کرتی ہے، بغیر وضو کے عبادت نہیں ہوا کرتی، لہذا جب بھی فرش اعلیٰ پر آئے ایک احکام ہے، کیونکہ احکام شریعت کی جگہ ہے منبر، لہذا احکام سنیے، یہ احکام ہے کہ جب بھی آپ آئیے، روایات میں ذکر ہے کہ جب بھی آپ فرش اعلیٰ پر آئیے تو باوضو ہو کر آئیے۔ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، درس احکام شریعت کی جگہ ہے منبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر۔ جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اجازت ہے؟
जो भी मिंबर की बुलंदी पे बतौर ख़ास मौलाना मौसूफ तशरीफ ला चुके हैं, बस जल्द से जल्द उनको आपकी खिदमत में लाना है। मोहब्बत है आपकी जो मुझे सुन रहे हैं कि जो भी मिंबर की बुलंदी पे बतौर ख़ास मौलाना साहब, जो भी मिंबर की बुलंदी पे खड़ा होता है उसका कद सारे ज़माने से बड़ा होता है, उसका कद सारे ज़माने से बड़ा होता है। और आज हम लोग यहाँ इस मिंबर पर ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक तारीख में मिंबर है कि याद है आज भी तारीख का वो मिंबर शाम जिस पर करते थे लई आले नबी पर दुश्नाम, जिस पर करते थे लई आले नबी पर दुश्नाम, भरे दरबार में फरियाद कुना था इस्लाम, तो को जंजीर में कैदी था ज़माने का इमाम, तो को जंजीर में कैदी था ज़माने का इमाम। और पूछा आबिद ने बुलंद आज भी सर किसका है, बोल जालिम तेरे मिंबर पर असर किसका है, बोल जालिम तेरे मिंबर पर असर किसका है। और जब इमाम सज्जाद ने लकड़ी के अंबार पर आने के लिए कहा तो यजीद खामोश हो जाता है। दरबारी कहते हैं यजीद इनको भी आने दो, ये क्या बोलेंगे, जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। तो शायर अपने खूब अंदाज में कहता है कि हुई तकरीर जो जंजीर की झनकारों में, हुई तकरीर जो जंजीर की झनकारों में। बतौर खास अगर मेरा शेर आपके जहनों तक ही पहुंच गया तो दाद जरूर दिएगा। हुई तकरीर जो जंजीर की झनकारों में, एक सन्नाटा था बैत के तलबगारों में, बोलने की भी ना हिम्मत थी सितमगारों में, दबदबा आज भी कैदी का है दरबारों में। तो फैज़े सज्जाद से हक और जली होने लगा, मिंबरे शाम पर भी जिक्र अली होने लगा, मिंबरे शाम पर भी जिक्र अली होने लगा। और 6 मिसरे बतौर खास, उसके बाद मौलाना मौसूफ आपकी खिदमत में होंगे। बतौर खास एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। ये आप बेदारी का सबूत दीजिएगा, इसके बाद बेदारी से मौलाना मौसूफ को सुनना है। मैं गुजारिश करता हूँ जो बाहर तशरीफ़ रखते हैं वो फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ कि फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ हैं मानूस इतना दामने हक से, अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ हैं मानूस इतना दामने हक से, आखिरी के 2 मिसरे की फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ हैं मानूस इतना दामने हक से, अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। और ज़माना में वे हैरत है हमारी चश्मे बीना पर, ज़माना में वे हैरत है हमारी चश्मे बीना पर, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुज़ारिश हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब की खिदमत में कि वो आए अफरोज़ मिंबर होकर अपने बयान से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए और मौलाना मौसूफ की सेहत व सलामती के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रात सूरह फ़ातिहा की तलावत फरमाकर मरहूम सैयद कादिम नक़वी की रूह को इसाल फरमा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. صلوات پر محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ مومنون کی 99 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن اس کا مطلب اور آگے جاری ہے اور ایک حد تک پیچھے کی آیت سے بھی مربوط ہے. اگر ہو سکا تو اس کا اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. لیکن آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی تک موت آتی ہے، حتی جاء احدہم الموت، اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک تک موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالا، تو ان کی گفتار یہ ہوتی ہے کہ رب ارجعون، اے میرے اللہ مجھے پلٹا دے، اے میرے اللہ رب ارجعون، اے میرے اللہ مجھے پلٹا دے. دو طرح کے لوگ ہیں، دو ہی طرح کے لوگ ہیں موت کے حوالے سے. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ موت کے لیے اس طرح آمادہ ہوتے ہیں کہ حتیٰ موت کا منظر دیکھ کے، میت کو دیکھ کے، مرنے والے کی آواز سن کے، مرنے والے کی خبر سن کے وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں ہے رب ارجعون جو سورہ مومنون میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ آیت آپ کے سامنے واضح ہے اور مشہور ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ بشارت دے دو ایسے لوگوں کو جو سختیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں استقامت دکھاتے ہیں، اپنا ایمان نہیں کھوتے، اپنے ارادے نہیں کھوتے، اپنا عزم نہیں کھوتے، صابر ہیں. اور ان صابر لوگوں کی زبان یہ ہے، ان کی منطق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، پلٹنے کی تڑپ رکھے ہوئے ہیں، پلٹنے کی آرزو رکھے ہوئے ہیں. اگر اس تنگ و تاریک دنیا میں عالم آخرت کا ایک منظر اور ایک جھلک بھی انسان کو دکھا دی جائے، اور اس عالم آخرت میں اچھے انجام کو اگر دکھا دیا جائے کہ جو عاقبت بخیر ہو، کہ جو لوگ دیکھتے ہیں، جو صاحبان یقین ہے، یہ پوری ایک بحث ہے جو ابھی یہاں پر نہیں کرنی ہے، جو اہل یقین ہے وہ یہیں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. درجات ہیں دیکھنے کے، کم و زیادہ ہیں درجات، لیکن بہرحال یہ امر صرف اللہ کے رسول یا انبیاء یا اولیاء سے مخصوص نہیں ہے. دوسرے لوگ بھی اپنے یقین کی منزلوں تک پہنچنے کے بعد اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
یقین، اس طرح سے اللہ کی بندگی کرے انسان کی یقین کی منزل تک پہنچے۔ جب یقین کی منزل تک انسان پہنچتا ہے تو اس عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم کی خبر لے رہا ہوتا ہے، خبر رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور صبح صبح اس پلیٹ فارم کی طرف گئے کہ جو پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا باہر، کیونکہ جو مسجد نبوی بنائی گئی یتیموں کی زمین تھی، اسے خریدا رسول اللہ نے، وہاں مسجد بنائی، مسجد کے کنارے کنارے حجرے بنائے، حجرے میں لوگ رہتے تھے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے۔ سب تو نہیں رہ سکتے تھے، کچھ لوگوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ دیا، باقی لوگ وہاں پہ رہتے تھے، لیکن جو فیملی والے تھے وہ وہاں رہتے تھے۔ جن کے پاس فیملی نہیں تھی، ابھی سب کے لیے گھر نہیں بنا ہوا تھا، تو ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا، اس پلیٹ فارم پہ وہ اپنی رات گزار لیا کرتے تھے۔ دن میں بہرحال کبھی جنگ میں ہے تو کبھی کام کر رہے ہیں، کبھی بازار میں ہیں، اپنا مشغول رہتے تھے۔ ان میں ایسے عظیم انسان بھی موجود تھے کہ رسول اللہ مسجد سے نکل کر اس پلیٹ فارم کے پاس آئے، چبوترے کے پاس، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، چوک جیسی چیز، وہاں تک رسول اللہ پہنچے تو پوچھا کیف اصبحتم، کیسے تم نے صبح کی، تمہاری صبح، یہ کلچر ہے وہاں پہ، عرب میں ابھی بھی ہے، کیف اصبحتم، تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ تو جواب الگ الگ لوگوں نے الگ جواب دیا ہوگا، بہت سارے لوگ تھے، سب کا جواب الگ رہا ہوگا، کسی کا جواب اس لائق نہیں تھا کہ وہ تاریخ میں لکھا جائے، لیکن ایک جواب لکھ دیا گیا کہ اسی میں سے ایک جوان نے کہا کہ اصبحت علی یقین، ہم نے یقین کی حالت میں صبح کی، یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اصبحت علی یقین، یقین، حالت یقین میں ہم نے صبح کی ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا علامت اس کی کیا ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دنیا عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں، حتیٰ یا رسول اللہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں، اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں، آپ کے اصحاب میں سے جو یہاں بیٹھے میں انہیں بتا دوں کہ کون ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، بس کافی ہے، یعنی اس نے اپنے یقین کا ثبوت پیش کر دیا۔ یہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات نہیں عزیزو، اگر واقعات کے مسئلہ ہو تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جہاں انسان اپنے ایمان اور عمل اور معرفت کی بنیاد پر اور اپنے یقین کی بنیاد پر بہت ساری حقیقتوں کو جو عام نگاہیں کی جو نگاہوں سے دکھتا ہی نہیں ہے، باطن کی نگاہیں، روح کی نگاہیں انسان کی دیکھ لیتی ہیں۔ یہ صلاحیت ہے انسان میں۔ جب امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، تو کہ واہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کی بندگی کیسے کی جائے؟ لیکن اس خدا کو ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جس چیز قابل دید ہے، جو سب سے زیادہ دیکھنے کے لائق ہے، کہ اصل کوئی چیز دیکھنے کے لائق ہے ہی نہیں جب پروردگار کو دیکھے انسان، ہے نا؟ یعنی جب اللہ کی طرف انسان دیکھ رہا ہو تو نہ بیٹا دیکھنے کے لائق ہے، نہ جوان دیکھنے کے لائق ہے، نہ بچہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جوان بیٹے کی مقتل میں قربانی ہو رہی ہے لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو زخم دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتا، درد دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتا، مصیبتیں دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی۔ تو نگاہیں انسان کی بلند جو ہوتی ہیں، وہ قانون اس کا وہی ہے، ایمان، معرفت اور اس کے نتیجے میں عبادت اور عمل، اس کے نتیجے میں انسان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی آرزو اور ان کی حسرت ہوتی ہے کہ کب تک۔ کچھ لوگوں کی یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن پتہ نہیں آج کل ہم لوگ جس ابھی اپنے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، کون سا منظر اچھا لگ رہا ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے؟ اتنا ظلم، اتنا درد، اتنی تکلیف، اتنے مظلوموں کی وہ حالت، یا کون سا منظر اچھا ہے؟ ہاں، انسان اگر فقط اپنے دسترخوان کو دیکھے، اپنی غذا کو دیکھے، اپنی دکان کو دیکھے، اپنی سروس کو دیکھے، اپنے بینک بیلنس کو دیکھے، اگر اتنا محدود ہو جائے انسان، اپنی لذتوں کو دیکھے، تب تو اسے اچھا لگ رہا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا اگر اپنی نگاہ کو بڑھائے اور اپنے آس پاس بکھرے ہوئے فقر و فاقہ و غربت و مظلومیت و تکلیف و درد کو دیکھے تو کیا اچھا لگ رہا ہے؟ اس دنیا میں عالمی پیمانے پہ دیکھے تو کون سا منظر دنیا پیش کر رہی جو بڑا حسین ہو؟
اللہ کی طرف سے سب اللہ نے کائنات کو حسین بنایا. کسی بھی منظر کو جا کے دیکھیں جہاں فطری طور پر اپنی جگہ باقی ہے، جہاں انسانوں نے خراب نہیں کیا ہے، وہ سب باقی ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا منظر ہے. لیکن باقی جگہوں پہ انسان نے خراب کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں نے صرف بر کی حد تک نہیں، صرف زمین کی حد تک نہیں، بلکہ سمندروں تک اپنے فساد کو پھیلا دیا ہے. قطب شمال و قطب جنوب تک اپنے فساد کو پھیلا دیا ہے. یہ پہاڑوں جو لاکھوں سال سے جو برف کی پہاڑ کھڑی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھی سمندر میں گرتی جا رہی ہے، اور سمندر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بری طرح سے خراب ہوئے. جو لاکھوں سال سے خراب نہیں کر پائے تھے، آج کے دور کے انسان نے خراب کر دیا. جہاں پہنچ نہیں رہا وہاں بھی خرابی پہنچا دی، اور جو کر رہے ہیں. جہاں انسان کی رسائی آسانی سے نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے وہاں انسان گزارا کر پاتا ہے 2-4 دن، وہاں تک بھی اپنی خرابیاں پہنچا دی ہیں. تو یہاں کون سا منظر اچھا ہے؟ تو اس دنیا کے منظر میں جو آخرت کے منظر کو اپنے یقین کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، وہ آرزو کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی منطق یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے، اس کا لہجہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ کون سی چیز حسین ہے اس حسن کے مقابلے؟ ویسے ہی جیسے ماں کے شکم میں بچہ جو ہے وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ کھلایا جا رہا ہوتا ہے کہ منہ سے تو کھا ہی نہیں سکتا ہے نا. اگر وہ غذا جو ماں کے شکم میں بچے کو دی جاتی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا سجا کے پیش کر دیا جائے اس دنیا میں کہ لو کھاؤ، بہت کھاتے رہے ہو، تمہاری زندگی کا آغاز یہی کھا کھا کے ہوا ہے، تو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. دیکھے گا ماں کے شکم میں تو سب رہے نا. تو ماں کے شکم میں جو غذائیں انسان کو ملتی رہی ہیں، اگر وہ غذا کی جو پیٹ کی ناف کے ذریعے سے مل رہی تھی، اگر وہی غذا انسان کو لا کر پیش کر دی جائے کہ لو یہ کھاؤ، تو اس پر نگاہ کرنا بھی اسے پسند نہیں ہوگا. کہ نہیں، ہماری دنیا حسین ہے، یہ دنیا حسین ہے، اس میں طرح طرح کی غذائیں ہیں، زندگی کا عجیب منظر ہے. بالکل وہی عالم ہے اس عالم اور آخرت کے عالم کے مقابل میں. یہ دنیا کا سارا حسن اگر آخرت میں لا کر پیش کر دیا گیا کہ لو اسی کی آرزو میں تھے، اسی کے لیے مر رہے تھے، اسی کے لیے مٹ رہے تھے، اسی کے لیے ذلیل ہو رہے تھے، اسی کے لیے رسوا ہو رہے تھے، اسی کے لیے گناہ کر رہے تھے، اسی کے لیے ظلم کر رہے تھے، تو لو یہ لو پیش کر رہے تمہارے سامنے، تو انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ان گھروں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. آپ یہاں بھی تھوڑا تصور کر سکتے ہیں، مثلا کوئی بہت ہی پوش ایریا میں، بہت ہی صاف ستھری جگہ پر، جہاں آکسیجن اچھی طریقے سے مل رہی ہو، جہاں پر جو ہریالی ہو، صاف ستھری جگہ ہو، وہاں سے اٹھا کے لا کر ہمارے پرانے لکھنؤ کی کسی گلی میں ڈال دیا جائے جہاں گندگی بہہ رہی ہو. صبح کا منظر ہی عجیب ہوتا ہے کہ اگر انسان گزر جائے تو ناشتہ نہیں کر پائے، ہے نا. اب اس کو کہا جائے یہاں پہ تم چلو، تم رہے، تو وہ اس کے لیے بہت سخت ہوگا. تو یہ تو خالی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اصل کائنات عالم آخرت کے مقابل میں یہ دنیا کتنی ہی حسین ہو، وہ ویسے ہی ہے، وہی غلاظت ہے، وہی گندگی. لیکن ہاں وہاں پر جیسے پیٹ ماں کے شکم میں وہی چیزیں کھا کے انسان بن رہا ہوتا ہے، ویسے اس دنیا کی تمام تکلیفوں کے درمیان میں اگر نگاہ انسان کی بلند ہے تو آخرت کا انسان بن رہا ہوتا ہے، اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے بن رہا ہوتا ہے. تو دو ہی طرح کے انسان ہیں، پھر میں جملہ دہراتا ہوں، دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ ہیں جن کی منطق یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جا رہے ہیں آرزو لیے ہوئے، حسرت لیے ہوئے. اور جو اللہ کی طرف جانے کی آرزو رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ کہاں ڈرتے ہیں، وہ کس سے گھبراتے ہیں، کب حکومت سے گھبراتے ہیں، کب لوگوں سے گھبراتے ہیں. اللہ کی طرف جانے کی آرزو ہے. کب اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، مگر اپنے بچوں کا خالق میں ہوں، اپنے بچوں کا رب میں ہوں. رب تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے. اس نے آج ہمیں ذریعہ بنایا ہے، کل کسی اور کو ذریعہ بنائے گا.
اس پروردگار نے عظیم ترین انسان کو بھیجا تو ابتدائے بچپن ہی میں ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی یتیم بنا دیا۔ رسول اللہ نے اپنے بابا کو دیکھا اور ماں کے ساتھ مختصر سی زندگی، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور آرزو، پھر یہ ایک نقطہ ہو گیا، ایک پہلو ہو گیا۔ میں زیادہ وقت یہاں پہ نہیں لوں، وقت پہ مجلس تمام ہو جائے۔ بس ایک طرح کے لوگ یہ ہیں جو یہ آرزو کر رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت کو دیکھنے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود نہ دیکھ پائیں تو ان کی نگاہوں سے دیکھیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے نا۔ مثلا آنکھیں ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری اپنی نگاہوں کو ملا دیں ان نگاہوں سے تو شاید ہمیں کچھ اور بھی دکھنے لگے۔ جتنی دیر تک ملاتے ہیں، جتنی دیر تک اپنی نگاہوں کو متصل کرتے ہیں ان عظیم نگاہوں سے، تو ہماری نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ آپ بھی محسوس کرتے ہو اپنی زندگی میں کہ نگاہیں انسان کی کب بدلتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کی روح کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، انسان کو کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے، پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے وقت آتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے، کبھی شب قدر آتی ہے، کبھی اور کوئی موقع آتا ہے، کبھی محرم آتا ہے، کبھی کوئی اور آتا ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ ہے، عظیم ہے، رجب کے لیے خصوصیات ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ این الرجبیون کی صدا دی جا رہی ہوتی، کہاں ہیں رجب والے؟ رجب والے کہاں ہیں؟ رجب والے وہی ہیں جو آرزو رکھتے ہیں۔ دوسرا منظر یہ ہے، دوسرا منظر بھی سن لے جو قرآن کے سورہ مومنون کی آیت بیان کر دی، 99 نمبر آیت، کہ جب حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت آ جاتی ہے، ساری زندگی سب کچھ کرتے رہے، اب جب موت آ گئی اور موت آنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ رب ارجعون، اے میرے اللہ پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ اس کے بعد والی آیت کہہ دی۔ اس لیے میں نے چاہا تھا کل جب میں نے ان آیتوں کو دیکھا تھا تو سوچا تھا کہ یہ آیتیں یاد کر لیں گے اچھی طرح، لیکن سفر میں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے، نہیں ہو پایا۔ اس لیے کہ لعلی اعمل صالحا، اے میرے اللہ مجھے اس لیے پلٹا دے کہ میں جا کر پھر دوبارہ کچھ لعلی، البتہ وہاں بھی یقین سے نہیں کہہ رہا ہے کہ کر لوں گا۔ تو جو ہمارے جیسے ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جائے، سمجھدار بچہ وہ ہوگا کہ پھر پورے مضبوطی کے ساتھ کہے کہ نہیں اگلی بار تو مجھے بہترین نمبر لانا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے نفس کی حالت کو جانتے ہیں کہ میرے اندر اتنا ارادہ نہیں ہے، اتنا مضبوط عزم نہیں کر سکتے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بابا جان اس سال تو میرا نمبر کم ہو گیا، فیل ہو گئے ہیں، اگلے سال میں ڈسٹنکشن مارکس لا کے دکھا دوں گا، نہیں کہہ سکتے۔ کمزور لوگ ہیں، تو وہ کمزور لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا، کہ شاید میں جاؤں اور دوبارہ جا کر عمل صالح انجام دوں۔ یہ میری ایک زندگی تو گزر گئی، ایک مرتبہ اس سے ملتی جلتی ایک آیت اور بھی ہے، ابھی اس کی نہیں پڑھیں گے۔ فیما ترک، تو جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں، بہرحال جو ہمارا ترکہ ہے، جو بچا ہوا ہے، جو مال و دولت ہے، وہ سب کو استعمال کر کے میں لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح انجام دوں۔ کلا، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کلا بہت ہی کلا تھا، کلا اردو میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ وہ والا کلا نہیں ہے، کلا یعنی ہرگز نہیں، قرآن میں کئی جگہ استعمال ہو۔ بس وقت ختم ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گئے، آئندہ اس کو چانس ہے دوبارہ آگے بڑھ جانے کا، بہتر ہو جانے کا۔ بزنس میں ناکام ہو گئے، کوشش کر کے آگے بڑھ جانے کا موقع ہے۔ لیکن اب جب مر گئے ہیں تو مرنے کے بعد کلا، اب ہرگز نہیں، اب واپس پلٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ فقط بیان ہے، یہ فقط کلام ہے، اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اب اس موت کے بعد پیچھے برزخ۔ برزخ کا، ابھی برزخ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے۔ برزخ کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری زندگی پلٹ کر انسان کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے وہی ساری پلٹ کے آئے گی، اور اس یقین کے ساتھ، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ فرمایا کہ دیکھو برزخ میں میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی روایت۔ برزخ کوئی کس کی کتنی طولانی ہو، اب یہ نہ سوچے کہ ہم لوگ تو آخری زمانے کے لوگ ہیں تو ہماری برزخ تھوڑا کم ہو جائے گی، شاید ہے
یہ اور بہت پہلے بھی لوگ سوچ رہے تھے۔ اللہ جو ہے ظلم نہیں کرے گا کہ وہ جو جناب نوح کے زمانے میں مر گئے، ان کی برزخ تو بڑی طولانی ہو گئی ہے، اور یہ آخر کے زمانے کے لوگ ان کی برزخ کم ہو جائے گی۔ وہ وہی حالت اتنے طول میں پھیلا دی جائے گی، وہ کم وقت میں وہی سب کچھ پلٹ کے آ جائے گا۔ اب اس کو جا کر مثالوں میں جا کے دیکھیں تو دنیا میں وہاں پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ منظر سب آنا ہے۔ وہ کبھی اس کو لمبا کر دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا ریپلے کیا جاتا ہے کسی چیز کو، ریپلے میں کوئی چیز جو ہے سلو موشن میں کر دی جاتی ہے، تو اگلے زمانے کے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی برزخ سلو موشن میں چلتی ہے، لیکن جو آخر کے زمانے کے لوگ ہوں گے اسی اعتبار سے ان کی برزخ جو ہے وہ ان کا موشن تیز ہے، لیکن وہ گزرنا ہے وہاں سے، وہ ساری منزل طے کرنا ہے۔ جو انسان نے زندگی گزاری ہے، جو لہجہ، جو انداز، جو گفتگو، جو طریقے، اس انسان کی زندگی کے ایک اہم حصہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ سے ادب سیکھو، لکھنؤ سے بولنا سیکھو۔ اب لکھنؤ میں ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں، ہے نا، ایسے ایسے حاکم بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں ہمارے شہر میں، اس شہر میں، کہ بولنے کا سلیقہ انسانوں کو نہیں رہ گیا ہے۔ پھر ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، ایسی بد زبانیاں سننے کو ملتی ہیں انسان کی زبان سے، تو وہ سب کچھ پلٹ کے آتا ہے۔ برزخ یعنی سب کچھ پلٹ کے آنے والی چیز، برزخ یعنی وہاں کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ محشر اور قیامت کا مرحلہ ہے، کہ وہاں بھی سب کچھ پلٹ کے آئے گا۔ ابھی وہ ہم بحث نہیں کرتے، ابھی ہم صرف یہ دو نقطے کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں پھر دوبارہ، کہ دو طرح کے لوگ، ایک وہ ہیں جو بڑے ہی سکون سے، بڑے ہی اطمینان سے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ارجعون، پروردگارہ پلٹا دے، مجھے دوبارہ پلٹنا ہے۔ یہ اس کے پہلے بھی آیتیں ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ اصل میں ایک بہت ہی عظیم عالم کی یہ مجلس ہے، آپ سبھی لوگ آگاہ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنی پوری زندگی بھر، جب لوگوں نے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب لوگوں نے علم کی قدر نہیں کی، تو جب علم کی قدر نہ کی جائے تو عالم تو خاموش نہیں بیٹھے گا، ہے نا، اسے بہرحال اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر اس کی زبان سے کوئی استفادہ نہیں کرنا چاہتا تو اپنے قلم کو سہارا بنا لے گا، اگر عوام فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تو اسٹوڈنٹس کے پاس چلا جائے گا، ہے نا۔ یہ تو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان کس دائرے میں جا کے خدمت کر رہا ہو، لیکن جس کو خدمت کرنا ہے وہ جہاں پہ ہوگا، جس مرکز میں ہوگا، جس دائرے میں ہوگا، اس کی نیتیں وہی ہوں گی، اس کا خلوص وہی ہوگا، وہ اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہوگا۔ بہت پہلے مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کتاب و کتابچے لکھے ہوئے ہیں مرحوم نے، سید کاظم نقوی مرحوم، بہت سارے لوگ نہیں آشنا ہے، اور تاریخ میں ایسا بہت ہوتا رہا کہ بہت ہی عظیم شخصیتیں آگے گزرتی رہیں، چونکہ زمانے کے لوگ اتنے بلند نہیں تھے کہ ان لوگوں کو پہچان سکیں۔ یہ زمانے کی مشکل ہے نا، یہ زمانے کا درد ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب انبیاء آتے تھے تو لوگ مسخرہ کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ سورہ یاسین، مسخرہ کرتے، گھر کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، بیوی مذاق اڑاتی تھی، بیوی جناب نوح کو دیکھتی تھی یہ کیا کر رہے ہو، جناب نوح کشتی نجات بنا رہے ہوتے تو بیٹا آ کے مذاق اڑا، بابا کیا کر رہے ہو۔ چونکہ نگاہ وہ نہیں ہے، اپنی نگاہ کو اپنے باپ کی نگاہ سے بھی نہیں متصل کر پایا، باپ سے بھی نگاہ کرنے کا ہنر نہیں سیکھ پایا جو ہم نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ مثلا ہم زندگی بھر کم سے کم ہر سنڈے کو کئی ساری مجلسیں اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں سیکھ پاتے، اہل بیت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھ پا رہے، اہل بیت کی نگاہ سے آخرت کو نہیں دیکھ پا رہے، اس لیے زندگی کا انداز بہت بدلا ہوا ہے، انداز ہی نہیں ہے۔ جب ایک عظیم انسان وہ اپنی خدمت کا موقع دیکھ رہا ہوتا ہے، عوام اگر قدر کرنے والی نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس کے پاس چلا جائے گا، طالب علموں کے پاس چلا جائے گا، یونیورسٹی میں چلا جائے گا،
حوزہ قدردان نہیں ہے تو کسی اور ادارے میں چلا جائے گا، زبان سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے علم کو قلم سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ شاید کسی زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں جو قدردان پیدا ہو جائیں، ہے نا؟ جس زمانے میں امیر المومنین خطبے دے رہے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں سمجھ رہے تھے، آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ کم سے کم ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ہے جو سمجھ رہے ہیں۔ جب امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے لوگ ہو، تو اس وقت سے لے کر مسجد کوفہ سے لے کے آج تک نہیں سمجھا۔ آج بھی اگر امیر المومنین یہاں کے ممبر پر آ کر بیٹھ جائیں غفران مآب کے، تب بھی یہی کہہ رہے ہوں گے تم کیسے لوگ ہو، یا اشباہ الرجال ولا رجال، آئے مردوں جیسے لوگ، لیکن مرد نہیں ہوں، نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ بات امیر المومنین لبنان کے ممبر پہ جا کے نہیں کہیں گے، یمن کے ممبر پہ جا کے نہیں کہیں گے، کیونکہ وہاں مرد دکھائی پڑ رہے ہوں گے، وہاں باطل طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے مرد دکھائی پڑ رہے ہوں گے۔ جو کلام انسان کا سامنے جیسے مخاطب ہوتے ہیں ویسے ہی گفتگو ہوتی ہے، اور ایک امام کا کلام ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ آج بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے، مخاطب اس کو ملنا ہے۔ تو کس کلام کا کون سا مخاطب ہے؟ وہ سارے کلام امیر المومنین کے موجود ہے، رسول اللہ کے عظیم کلام موجود ہے، کس کلام کا کون مخاطب بنتا ہے؟ قرآن موجود ہے، قرآن سورہ بقرہ ہی شروع ہوتا ہے، کہتا ہے ایک گروہ وہ ہے جو مومنین کا گروہ ہے، مومنین کو گروہ کے مخاطب ہیں۔ اگر مومنین کے گروہ کے مخاطب ہم نہیں بن پائے تو پھر کافرین کے گروہ کے مخاطب بنیں گے، یا اس سے بھی بدتر منافقین کے گروہ کے مخاطب بنیں گے۔ تینوں تقسیم پہلے ہی مرحلے میں قرآن نے پیش کر دی، ابتدائی آیتوں میں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 20-21 آیتوں میں تینوں حصہ بتا دیا گیا، یا مومنین، یا کافرین، یا منافقین۔ اب یہ انسان ہے کہ وہ کس گروہ کا مخاطب بننے والا ہے۔ خوش ہو کے اپنے آپ کو نام دینا یہ ہنر نہیں ہے، ان صفات کی بنیاد پہ کون کس گروہ کا مخاطب بن رہا ہے۔ قرآن نے صفات بتائے، قرآن نے صفات بیان کیے۔ تو ایک ایسے عالم کی اصحال ثواب کی مجلس ہے کہ جو رب ارجعون کی منزل میں نہیں تھا کہ پروردگارہ پلٹا دے۔ شاید ہم لوگ خدا نہ کرے کہ ایسے نہ ہوں، کہ موت تو سب کو آنا ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچنے والا نہیں، کتنا بھی جتن کر لے، لیکن اس مرحلے سے ہر ایک گزرنا ہے۔ تو جب اس مرحلے سے گزر رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کر بھی، اور اس کے دل کی آرزو ہوگی پروردگارہ یہ تو میں بچپن ہی سے دل سے آرزو تھی کہ میں تیرے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور کو جو حاضر ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ پلٹا دے، مجھے پلٹانے والوں میں قرار دے۔ یہ دونوں گروہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر میں چند جملے عزیزو عرض کروں۔ ماہ رجب وہ ذریعہ ہے، ماہ شعبان آ رہا ہے، پھر رمضان آ رہا ہے، یعنی وہ ہے کہ جو ارجعون کی منزل سے نکل کر راجعون تک لے جانے والا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اس منزل سے نکال کر، کیونکہ یہ دو ہی گروہ ہیں، محشر میں دو گروہ ہوں گے، برزخ میں دو گروہ ہوں گے، قیامت میں دو گروہ ہوں گے، وہاں تک بھی یہ آرزو، یہ یقینی ہے کہ پلٹنا نہیں ہے، لیکن حسرت کر رہے ہوں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ تو پلٹنے کا موقع تھا، یہاں کیوں پلٹنے کا موقع نہیں، ایک مرتبہ پلٹ جائے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا تصور تو نہیں ہے نا، کیا پنرجنم کا موقع تو نہیں ہے نا، یہ اسی آرزو کے نتیجے میں بنا لیا ہے لوگوں نے۔ پنرجنم کا تصور جو ہے یہ اسی آرزو جو قرآن نے نقل کیا ہے، کہ یہ آرزو تو انسان کی ہے، اب اس کو رنگ و پالش کر کے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی، اس کو ایک پازیٹیو میسج بنانے کی کوشش کی، لیکن اصل میں یہی انسان کی آرزو ہے، اور اکثر انسان کی آرزو یہ ہوگی کہ یہ کاش کی پلٹیں۔ لیکن ایک گروہ ہے، اب یہ بہت ہی معتبر نام، بہت ہی معتبر انسان کی زبان سے میں نے سنا، اس لیے بیان کر دے رہا ہوں، ورنہ اس طرح کے واقعات میں جلدی بیان نہیں کرتا۔ بہت ہی عظیم استاد تھے، بڑی زیادہ ان کی روایتوں کے نقل کرنے پہ بڑی نکاح ہوا کرتی تھی۔ ایران میں ایک ہمارے استاد تھے، اور سید آقائی نام تھا، سید تھے، عظیم تھے۔ بہت ساری روایتیں جو لوگ پڑھتے تھے کہتے تھے نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، معتبر روایتوں میں نگاہ تھی، مجتہد انسان۔
وہ واقعہ بیان کر رہے تھے آیت اللہ صافی گلپائگانی کے جب انتقال ہوا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی آیت اللہ صافی گلپانی 103 سال تقریباً، اور چاند قمری لحاظ سے دیکھیں تو 107 سال کی زندگی اور بابرکت زندگی، اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنی بابرکت، ہر پہلو سے بابرکت، خاص کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو عظیم کتابیں لکھی. تو وہ امام رضا جمکران کے صحن میں، جمکران کی صحن کے سامنے جو چھت ہے، اس چھت پہ بیٹھ کے یہ منظر ٹیلی ویژن کے سامنے بیان کر رہے تھے. البتہ ابھی نہیں بیان کیا، انہوں نے ان کی زندگی میں پہلے ہی بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ شدید بیماری کے نتیجے میں دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں، اور مانیٹر جو سامنے ہوتا ہے وہاں پر سیدھی پٹیاں آنے لگیں کہ اب گئے، انتقال ہو. یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں وہ امام زمان سے متعلق کتاب لکھ رہے تھے، بہت ہی عظیم الشان کتاب انہوں نے لکھی، جو اس زمانے میں پہلی جلد تھی، بعد میں ابھی کئی جلدوں میں 8 جلدوں میں وہ چھپتی ہے. تو منتخب الاثر کے نام سے، منتخب الاثر امام زمان کے بارے میں بالکل رک گئی، اور بالکل کنفرم کر دیا گیا کہ بھئی اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ اپنا خود یہ بیان کیا، ایک ایسی دنیا میں لے جایا گیا، ایک ایسا حسین منظر جو اصلا بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی ہے کہ جیسے بچے کو جا کر پیٹ ماں کے شکم میں جا کر کسی بھی آلے سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ باہر کی دنیا کتنی حسین، ویسے یہاں کی دنیا میں آ کر آخرت کے منظر کو نہیں بتایا جا سکتا. پر اپنی زبان سے کسی طرح بیان کیا کیا منظر وہ تھا. اور وہاں گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، فلاں کیا تم واپس جانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، ایک طرف رب ارجعون، پروردگارہ مجھے پلٹا دے، اور وہاں کہ واپس جانا چاہتے ہو. اب یہ اس پر طے ہوگا کہ پلٹنے کے بعد انسان جانے والا کہاں ہے. اگر پلٹنے کے بعد منزل سخت ہے، برزخ کی محشر کی منزل سخت ہے، تو انسان ہر لمحے یہ آرزو کر رہا ہو کہ مجھے پلٹا دیا جائے. لیکن اگر وہ جنت کے منظر سامنے نظر آئیں گے تو پلٹا دیا جائے، نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کہا اگر تم نے کوئی کام چھوڑ رکھا ہے، کچھ کام رہ گیا ہے، کوئی ادھورا کام رہ گیا ہے. کہا ہاں، ایک کتاب ہم لکھ رہے تھے امام زمان کے بارے میں، لیکن شاید میرے مولا کو قبول نہیں تھی، اس لیے میری موت ہو گئی. یہ کہنا ہی تھا کہ بالکل دوبارہ پلٹ گیا، اور مانیٹر چلنے لگا اور ان کی سانس چلنے لگی. اور اس کے بعد آ کر انہوں نے ایک جلد کو 8 جلدوں میں وہ کتاب لکھی، جو موجود ہے الحمدللہ، مسلسل چھپ رہی ہے، لوگ استفادہ کر رہے ہیں. خوب یہ حالت انسان کی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی اپنی زندگی سے اتنا مطمئن ہے انسان، اطمینان نفس کی ایسی حالت میں ہے کہ انسان شرمندہ نہیں ہے، اپنی زندگی سے پشیمان نہیں ہے. رب ارجعون کی صدا نہیں بلند کر کاش پلٹے پلٹے پلٹے، بلکہ حالت اطمینان میں کہہ رہا ہے کہ ہاں پروردگارہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں اپنے آپ کو ہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، باقی بار میری مجلس پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 2 گروہ، اللہ اکبر. اور یہاں پر آنے کے بعد ایک نقطہ صرف اور بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت، نقطہ نہیں، ایک مطلب اور بیان کرتا ہوں جو میں نے سوچا تھا بیان کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو حالات ہیں ابھی اس دور کے حالات ابھی جو بن رہے ہیں، حالات جو بنائے جا رہے ہیں، خاص کر ایک اتنے بڑے ملک میں، ایک ملک ہمارا ملک جو پوری دنیا کے 1/5 تقریباً جس کی آبادی ہے، اتنے بڑے ملک میں رب ارجعون کہنے والے کتنے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے. ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے، مومنین میں کیسے ہیں. مومنین میں اگر یہ تقسیم کی جائے، آج یہیں بیٹھ کے یہ تقسیم کی جائے کہ ہم پلٹ کے واپس آنے کی آرزو کرنے والے ہیں یا ابھی جانے کی آرزو کرنے والے ہیں. جانے کی آرزو یا واپس آنے کی آرزو ہے نا. تو پھر یہاں پر انسان کو سارے مسائل انسان کے حل ہوتے نظر آئیں گے. اگر واپس پلٹنے کی آرزو بعد میں کرنا ہے تو ہر طرف مشکلات ہی مشکلات، پھر ڈر ہے، پھر خوف ہے، پھر پریشانی ہے، پھر شیاطین. اسی آیت کے پہلے جو عالی آیت ہے اس میں بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انسان دعا کرے، پروردگارہ اے میرے اللہ، مجھے
میں پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہو. یہ جملہ یہ سن لیں آپ، ایک آیت سن لیں. قل رب اعوذ بک من حمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون. پروردگارا میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. وہ شیطان اچھے انسانوں کو آگے وسوسہ کرتا ہے. جو لوگ شیطان کا لشکر بنے ہوئے ہیں شیطان کو وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حاکم، وہ انسان، وہ لوگ، وہ قلم، وہ زبان، وہ فکر، وہ سوچ جو خود شیطان کا لشکر بنے ہوئے ہیں، انہیں شیطان کیوں وسوسہ کرے گا؟ شیطان وہاں وسوسہ کرتا ہے جہاں شیطان کے مقابل میں کوئی کھڑا ہوتا ہے. وہاں پہ آ کر وہ بہت سارے حربے استعمال کر رہا ہوتا ہے، بہت ہی دقیق، بہت ہی باریک حربے اس کے ہوا کرتے ہیں، انسان کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں، یہ دعا کر رہا ہے انسان، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يُحْضَرُونَ. پروردگارا میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیطان لوگ میرے ارد گرد موجود نہ ہوں، حاضر نہ ہوں، حضور شیطان نہ ہو. کیونکہ اگر حضور رب نہیں ہے تو حتماً حضور شیطان ہوگا. زندگی کے جس لمحے میں پروردگار نہیں ہے اور پروردگار کو نہیں دیکھ پا رہا انسان، قرآن کہتا ہے کہ الم یرا ان اللہ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ اللہ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر دیکھنا چاہے. تو یہ ایسے لمحے میں جب انسان اللہ کو نہیں دیکھ پائے، زندگی کے جس لمحے میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ پائے تو وہاں شیطان حتماً حاضر ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی انسان مسجد میں بھی پہنچ کے اللہ کو نہیں دیکھ پاتا تو شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے. یوں تو نہیں ہے کہ مسجد میں شیطان نہیں جائے گا. شیطان کے جانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیطان کو زنجیر دے دی جاتی ہے. تو اگر شیطان، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، روایت ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ بس شیطان کو زنجیر باندھ دی گئی تو وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا. اگر ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر پائے گا، ماہ رمضان میں اتنے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ فخر سے روزے توڑ رہے ہوتے ہیں اور شرم بھی نہیں کرتے، روزے توڑ کر چھپاتے بھی نہیں ہیں. علل اعلان. پچھلے ماہ رمضانوں میں نے کسی برادر سے کہا، بھائی آپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم یہ منہ میں پان تو نہیں بھرے رہے. مومنین کے درمیان میں رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا آنا جانا ہے. روزہ نہ رکھنا یہ چھوٹا جرم ہے، چھوٹا نہیں ہے جس کے مقابل میں بیان کر اس کے مقابل میں چھوٹا ہے، یہ تو بڑا ہے. روزہ نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے، لیکن روزے کی توہین کرنا یہ روزہ نہ رکھنے سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا جرم ہے. جو انسان کہتا ہے میں تو روزہ نہیں ہوں تو چلو سگریٹ پی لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی بیماری سے، کسی مجبوری کی بنیاد پہ انسان روزہ نہیں ہے تو پھر جرم بھی نہیں ہے. لیکن اس جرم کے نہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ روزے کی توہین کر رہا ہے علل اعلان تو بڑا مجرم ہو رہا ہے. علل اعلان اس صورت میں تو جب نہیں دیکھ رہا ہوگا انسان تو سب کچھ کر رہا ہوگا، جب نہیں کر رہا ہوگا تو پھر شیطان حاضر کون ہوگا؟ شیطان حاضر ہوگا. اور خاص کر کے انسانی شیطان حاضر ہو، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. جب انسان بھی تو شیطان ہے نا. انسان، قرآن کہتا ہے نا لشکر ہے، شیطان کے لشکر متعدد ہے. اصل قرآن کی آخری آیت ہے یہ، من الجنت، سب سے آخری آیت قرآن کی کیا ہے؟ من الجنت والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان جو پر وسوسے ڈالتا ہے، کہاں سے کون سا شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ ابلیس سب کے پاس پہنچتا ہے، یعنی من الجنت والناس اس کا لشکر ہے. تو شیاطین آ کر حاضر ہوتے ہیں، شیاطین ساتھ میں بیٹھتے ہیں، شیاطین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. ہم یہ نہ کہ ہم تو مولانا ہیں، ہم تو اباما سر پر رکھے ہوئے، شیطان ہمارے پاس کہاں آئے گا؟ نہ، مولانا ہے تو اور آئے گا، اور بھی آئے گا.
زیادہ خطرہ ہے. جو جس پوسٹ پہ ہوگا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہے. کوئی شیطان بھی آ سکتا ہے, کوئی انسانی شیطان بن کے آ سکتا ہے, کوئی اور شیطان بن کے آ سکتا ہے. تو ان خطرات سے دعا کرنی ہے. ایسے یہ دعا پڑھتے رہے. جو لوگ جتنے زیادہ پوزیشن میں اتنی زیادہ یہ دعا پڑھ, رب اعوذ بک رب ان یحضرون, یہ دعا انسان پڑھتا رہے. پروردگار شیطان حاضر نہ ہو ہمارے پاس. لیکن کچھ لوگ جو خود شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی منزل الگ ہے. اب آج کے شیاطین, بس آخری بات ہے, آج کے شیاطین نے مل کر یہ پورا پلان کر رکھا ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا. تو ہم اس پر مطمئن ہو کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے پہنچانے تو شیطان کو نقصان. کبھی رسول اللہ کی توہین کرے, کبھی قرآن کی توہین کرے, کبھی آ کر حجاب کی توہین کرے, جو بھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں. شیاطین تو یہ کام کریں گے بھی اس لیے کہ جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. جب ان کو قرآن سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھا جائے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو پڑھو تم ثواب لو, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب قرآن زندگی کے لیے پڑھا جانے لگے گا کہ الحمدللہ ابھی پڑھا جا رہا ہے. انقلاب اسلامی نے یہ ہنر ہمیں سکھایا ہے کہ ہم قرآن کو زندگی کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج آ کر اسلامی معاشرے کو یہ ہنر سکھا دیا, چاہے شیعہ معاشرہ ہو چاہے سنی معاشرہ ہو, کہ وہ آ کر قرآن کو زندگی کے لیے پڑھیں. جب قرآن زندگی کے لیے پڑھا جائے گا تو باطل طاقتوں کو مشکل پیدا ہوگی, جو ہماری زندگی میں خلل پیدا ہو جائے گا. جب حجاب فقط ایک رسم کے طور پہ کیا جائے گا ثواب کے لیے تو تم کرو, لیکن جب حجاب آئیڈیالوجی بن کے سامنے آئے گا تو بے شرم لوگوں کو تکلیف ہوگی. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا, ایک بارات جا رہی تھی, میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ باراتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کیا منظر ہوتا ہے, نیم برہنہ عورتیں نمائش کرتی پھر رہی ہوتی ہے نا. دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا نہ کرے, غور سے نہیں دیکھا کرے, لیکن نگاہ تو پڑ جاتی ہے نا. نگاہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے, لیکن پڑھ کے رکنے میں گناہ ہے. نگاہ اگر پڑ جائے تو روکے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک نگاہ کے پڑھنے سے اندازہ تو ہو جاتا ہے. تو میرے برادر بہت ہی اچھا جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی مسلمان خواتین بھی ہوتے. مسلمان خواتین جو اللہ اکبر کہنا جانتی ہیں وہ کبھی بھی یہ بے حیائی نہیں کر سکتی, وہ نہیں کبھی کریں گے, یہ ممکن ہی نہیں. بہت ہی خوبصورت منظر تھا وہ, ٹھیک ہے. جب 50 60 70 لوگ آ کر ایک تنہا لڑکی کو گھیریں گے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے, حتماً خوفزدہ ہوئی بھی ہوگی. لیکن خوف زدہ ہونے کے بعد جب اللہ کا لفظ زبان پہ آ گیا تو سارا خوف مٹ جاتا ہے. یہ ہنر سیکھے عزیزو, یہ اچھا ہنر. یعنی دشمن خوف بٹھانا چاہے, دشمن بہت دنوں سے خوف بٹھانا چاہ رہا ہے الگ الگ طریقے سے. کسانوں پہ کچھ خوف, اسٹوڈنٹس پہ کچھ اور خوف بٹھانا چاہتا ہے, دلتوں پہ کچھ اور خوف بٹھانا چاہتا ہے, مائنارٹیز پہ کچھ اور خوف بٹھانا چاہتا ہے. ہر طرح سے خوف بٹھانا چاہتے ہیں. تو دنیا خوفزدہ ہو بھی جائے, لیکن جس کے پاس واقعاً اللہ اکبر کی صدا ہے وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا. یہ اچھا منظر. لیکن اصل مسئلہ علی. صلوات بھی پڑھ لے بھئی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بھی ماہ رجب ہے, ایسے بھی بہت دیر سے صلوات نہیں پڑھی, ایک صلوات اور پڑھیں. یہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے, تمام کیا میں نے عزیزوں, کہ وہ لوگ جو ارجعون کہنے والے ہیں وہ تو خوفزدہ ہوں گے, لیکن جو راجعون کہنے والے وہ کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوتے. جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوتے. وہ ہر حالت میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, لازمی طور پہ ادا کرتے ہیں. دشمن کتنی بھی سازشیں کر لے, یہاں سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں اور دوسری جگہوں پر, میں آخری بات یہ کہہ کے تمام کرتا ہوں کہ یہ پلاننگ کرنے والے, سازش کرنے والے کچھ اور دیکھ رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ ان کا دیکھنا ان کی نگاہوں کے اعتبار سے کامیاب بھی ہو جائے. لیکن اگر ایک واقعاً اللہ کی راہ میں نکلنے والا انسان ہو
اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے جوان ہوں، جن کو آ کر یہ نہ کہنا پڑے کہ مرد ہو لیکن مرد جیسی شکلیں ہو، مرد نہیں ہو، اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو پھر دھیرے دھیرے یہ کلچر بنے گا۔ تو آج ضرورت ہے، آج یہ موقع ہے، اس کے پہلے کہا گیا کہ آج یہ موقع ہے کہ رسول اللہ کو پہچنوایا جائے، آج یہ موقع ہے کہ آج قرآن کو پہچنوایا جائے۔ ہم تو لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ نہیں کر پائے، دشمن نے متوجہ کر دیا ہے نا۔ ہم تو لوگوں کو رسول اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر پائے، اپنے اندر نعت پڑھتے رہے، خوش ہوتے رہے اور نظر و نیاز کھاتے رہے، لیکن دشمن نے آج متوجہ کر دیا۔ تو جب متوجہ کر دیا ہے تو آج بتائیں کہ رسول اللہ کی ذات کیا تھی۔ ابھی اور بھی حملے کیے جائیں گے، لیکن یہاں پہ ضرورت ہے کہ بتایا جائے۔ آج دشمن نے متوجہ کر دیا۔ آج دیکھیں یہاں سے لے کے برطانیہ کے پارلیمنٹ تک اور پوری دنیا میں حجاب 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 کی باتیں ہو رہی، تو ہم بتائیں کہ حجاب کیا ہے۔ آج ہم آواز دیں کہ حجاب کیا ہے۔ حجاب غیرت ہے، حجاب عزت ہے، حجاب شرف ہے، حجاب وقار ہے، حجاب ڈگنیٹی ہے، حجاب گندی نگاہوں سے اور حیوانی نگاہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حجاب، یہ میں نے کل ایک گزارش کی ہے، آج پھر یہاں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے قوم کی بچیوں کو بھی کہتے ہیں، اتنی گندگی پوری دنیا کو اتنا گندہ کر دیا گیا۔ اس ساری گندگیوں سے اگر ہماری بہن اور بیٹیاں اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو اس کا ایک بہترین راستہ ہے حجاب۔ حجاب فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حجاب اپنے آپ کو چھپانا یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ جہاں جہاں پر کوئی فطری باتیں موجود ہیں وہاں پہ ابھی بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں دیکھا ہے ایسی خواتین آئی ہیں جو کئی سال تک، ہندو خواتین کئی سال تک وہی پڑوس میں رہی ہیں لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس حد تک اپنے آپ کو باہر آئیں، کام کرتی رہی لیکن چہرہ نہیں دکھائی پڑا، اس حد تک اسی ساڑی سے اپنے چہرے کو اس طرح چھپا کر کے۔ یہی فطرت ہے، خاص کر جب شادی شدہ ہوں، جوان ہوں۔ یہ جو کلچر ابھی اپنایا جا رہا ہے وہ ذلت کا کلچر ہے، رسوائی کا کلچر ہے۔ ابھی جو بنگلور میں، ابھی اسی بنگلور میں جو کتنی ذلتیں ہیں نہیں معلوم، میں اپنی زبان سے ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ جس طرح مرد و خواتین تعلیم کے نام پر جا کر ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، بغیر شادی کے، بغیر کسی رشتے کے۔ یہ انڈیا کا، ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، یہ انڈیا کا کلچر نہیں ہے، یہ ہندوستان کا کلچر نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ چند مہینوں میں احمد آباد میں، پونے میں، بامبے میں، بنگلور میں کتنی بڑی تعداد میں، 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 150 نہیں، 1000 2000 نہیں، دسیوں ہزار کی تعداد میں پورا ریکٹ پکڑا گیا کہ جہاں پہ بیویوں کو ایکسچینج کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو ایکسچینج کر رہے ہیں، مسلسل یہ کام کر رہے ہیں بے حیا لوگ۔ یہ ہندوستان، ہم اسلام کی بات ابھی نہیں کر رہے، یہ ہندوستان کا کلچر نہیں ہے۔ یورپ سے علم لو لیکن یورپ سے کلچر نہیں لو۔ مغربی دنیا سے علم لیا جا سکتا ہے کہ ابھی وہ آگے بڑھ گئے کچھ علم میں، لیکن ایسا گھناؤنا کلچر نہیں لیا جا سکتا۔ وہ جس نے بہت پہلے، وہ انسان جس نے بہت پہلے بہت ہی گہرائی سے جا کے یورپ کے کئی سارے ملکوں میں رہ کے، پڑھ کے، بہت قریب سے یورپ کے کلچر کو دیکھا تھا، وہ آ کے پھر علل اعلان کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے کیا رونق دانش فرنگ۔ رونق لفظ ہے کوئی اور لفظ ہے؟ کس کی؟ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے۔ میں ایک لفظ بھول گیا ہوں، آپ میں سے کوئی شاعر نہیں جو یاد ہے اس کو؟ رونق دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال نے جا کے یورپ سے علم ضرور لے لیا، ڈاکٹریٹ کیا، فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی جو بہت ہی سخت موضوع ہوا کرتا ہے، لیکن یورپ سے کلچر نہیں لیا۔ بعض اور لوگوں نے اسی زمانے میں کلچر لیا، لیکن علامہ اقبال نے کلچر نہیں لیا۔ کلچر کہاں سے لیا؟ مدینے کی خاک سے، نجف کی خاک سے۔ کلچر، ہمارے جوان کلچر کہاں سے لے؟ کلچر مدینے کی خاک سے لے۔ مدینے کی خاک سے مراد آل سعود سے بھی کلچر نہیں لے جو ابھی پورے مدینے کو بدلے جا رہے ہیں۔ ابھی 2.5 سال پہلے میں رسول اللہ کی مسجد کے قریب دیکھ رہا تھا کہ
حجاب اتار کر عورتیں جا رہی تھیں. ابھی عرب کی دنیا کو بدترین ریاض کو اور جدے کو کس حالت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے شہر بنائے جا رہے ہیں، یورپ کو لا کر سعودی میں رکھا جا رہا ہے، پوری پلاننگ کی جا رہی ہے. تو جب مدینہ کہا جائے تو مدینے سے مراد آج کا مدینہ نہیں، مدینے سے مراد آل سعود کا مدینہ نہیں، مدینے سے مراد رسول اللہ کا مدینہ. جب نجف کہا جائے تو نجف سے مراد مقتدی صدر کا نجف نہیں، آج کے سیاسی لوگوں کا نجف نہیں، نجف سے مراد امیر المومنین کا نجف، جس کے وارث آیت اللہ سیستانی وہاں پہ موجود ہیں، ہے نا. تو کلچر وہاں سے لیا جائے، زندگی کا سامان کہیں سے لے، زندگی میں علم کہیں سے لے، لیکن کلچر، زندگی کے جینے کا ہنر مدینہ و نجف سے لیا جائے. ورنہ آج پوری کوشش ہے عزیزوں. اور بس آخر کہے کہ بھی تھوڑی دیر ہو گئی، اس موقع سے ہمارے جوان، خاص کر جوان، ہماری بیٹیاں بہنیں فائدہ اٹھائیں، اسلام کے کلچر سے آگاہ کریں، حجاب کے کلچر کو بتائیں کہ حجاب کا کلچر تمہارے لیے کیا بنتا ہے. جب ایک محجبہ خاتون کو کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی بھی انسان نگاہ کرتا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمز نے آ کر حجاب کے لیے سپورٹ کیا، کتنی بڑی تعداد میں آپ کی نگاہوں میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقار ہے، حجاب عزت ہے. تو ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. فائدہ یعنی ہمیں کوئی چال نہیں ہے، یہ ہے قانون ہے کہ سخت حالات میں کچھ لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں، ہمت ہار کے دشمن کو کامیاب کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی ہمتیں بلند رکھتے ہیں اور اس تھریٹ کو اپارچونٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ہنر انسان کو ہونا چاہیے اور یہ ہنر پیدا کریں. یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ممکن ہم شریک نہ ہونے پائیں، ممکن اس مشن میں ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، ہم بس اسی منزل میں رب ارجعون کی منزل میں رہیں، لیکن بہرحال یہ منزل طے ہو رہی ہے اور یہ منزل ہونا ہے. میں اپنے گفتگو تمام کر رہا ہوں. خدا رحمتیں نازل فرمائے اس مجتہد پر، اس عظیم عالم پر، جو ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے درس کے ذریعے سے دین کی خدمتیں کر رہا تھا. تھکا ہوا نہیں تھا کہ لوگ قدردان نہیں ہیں تو پھر میں کچھ نہ کروں، میں بیٹھوں، میں اپنی تنخواہ لوں، اپنی تنخواہ لے کے اپنی زندگی گزاروں. تنخواہ لے کے زندگی نہیں گزار رہا تھا، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے قلم چلا رہا تھا. انشاءاللہ وہ آثار آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں. علمی آثار ہے، بہت سارے علمی آثار ہیں. خدا رحمت فرمائے. لیکن یہ میراث ہے عزیزوں، یہ ان عظیم انسانوں کی میراث ہے جو بہت پہلے اپنی میراث چھوڑ گئے ہیں اور میراث کو چھوڑنے کے لیے بہت ہی عظیم قربانیاں دی ہیں. آج جس کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اس کے لیے بہت ہی عظیم قربانیاں دی گئی. نجف یوں ہی کلچر نہیں بنتا، نجف بننے کے لیے قربانی دی گئی. کربلا یوں ہی کلچر نہیں بنتی، کربلا آج کلچر ہے. ہزاروں لاکھوں انسانوں کا یمن میں، ایران میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں کربلا کلچر بنی ہے، کیونکہ اس کے لیے قربانی دی گئی ہے. اس کے لیے اپنے جوان بیٹے کی میت پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میت کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھا. اس کے لیے ایک دن میں مقتل میں اتنے عزیز قربانیاں دینے کے بعد نگاہیں اللہ کی طرف، صرف امام کی نہیں، ساتھیوں کی بھی، بیویوں کی بھی، بچوں کی بھی. کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کے 10 یا 11 سال کی حسین ابن علی کی نوجوان بیٹی خطبہ دے رہی کرے الحمدللہ. یہ الحمدللہ کہنا ذاکر و خطیب کا الحمدللہ نہیں ہے کہ یہ تو زبان مجلس پڑھنی تو الحمدللہ کہنا ہوگا، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی حمد ہے پروردگار کی. پروردگارہ حمد ہے تیری، زمین کے ذرات کے برابر تیری حمد ہے، آسمان کی وسعتوں اتنی حمد ہے تیری. ایک 10 سال کی فاطمہ بنت الحسین یہ خطبہ دے رہی ہیں. کوفے کے دربار میں کھڑی ہو کے جناب زینب کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا. کن نگاہوں سے دیکھا ہے؟ جناب زینب نے کربلا کو عام نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، امیر المومنین کی نگاہوں سے دیکھا ہے. یوں نہیں ہے امیر المومنین کی بیٹی. جب امیر المومنین کی نگاہوں سے دیکھے گی تو کربلا میں بھی جمال نظر آئے گا. جب اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی جائیں گی تو وہاں بھی حسن نظر آئے گا، وہاں بھی جمال نظر آئے گا. وہی نگاہیں جو حسین ابن علی کی نگاہیں تھیں.
مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں اور مقتل میں آواز دے رہے ہیں، پروردگارا تو ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تسلیم ہوں، میں سراسر تسلیم ہوں، میں مکمل تسلیم ہوں۔ الہی راضین برضاک، حسین راضی ہے۔ راضی کا دوسرا ترجمہ ہے خوش۔ ضرور کربلا کو یاد کر کے ہم روئیں، جتنا روئیں کم ہے، لیکن حسین اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں اور راضی ہیں، 100% راضی۔ یہ نہیں کہ پروردگارا میری جان چلی جاتی ہے لیکن میرا علی اکبر تو بچ جاتا، پروردگارا میں اپنی قربانی دے دیتا لیکن میرے 6 مہینے کا بچہ تو بچ جاتا۔ نہیں، اپنے بچے کو تو خود لے کے آئے، سب کو روکتے رہے، جناب مسلم کے بچوں کو روکتے رہے، امام حسن کے بچوں کو روکتے رہے، جناب قاسم کو روکتے رہے، ابوالفضل عباس کو حتی روکا، لیکن علی اکبر سے خود ہی کہا کہ تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو۔ وہ جوان بیٹا جو جانے کے لائق تھا اس کو کہا آگے بڑھو، اور وہ بچہ جو خود اپنے قدموں سے جا نہیں سکتا تھا اس کو خود لے کے مقتل میں پیش کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی پیاس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو دیکھ رہا انسان تو ہر منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی میں انسان مطمئن ہوتا ہے، اور اطمینان نفس کی حالت ہے کہ حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں، زخم پہ زخم کھاتے جا رہے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آخر یہ کون ذات ہے جس نے صبح سے لے کر ابھی تک اتنی لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن چہرے پہ اتنا سکون ہے، اتنے زخم کھائے ہیں لیکن چہرہ اتنا مطمئن ہے۔ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ گر گئے ہیں، اتنے زخم ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے سارے زخم جو بتائے گئے وہ سب اندازے کے زخم ہیں، کون شمار کرے؟ ان زخموں کو کیسے شمار کیا جائے؟ جب ایک زخم پہ دوسرا زخم لگ رہا ہے تو کیسے شمار کیا جائے؟ لیکن اتنا زخم کھانے کے بعد، اور جسم کے زخم سے کہیں زیادہ روح پر زخم ہے، دل پہ زخم ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے، علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے، ابوالفضل عباس کے ہاتھ اٹھا کے لائے ہیں، بیویوں کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کمسن بچوں کو پیاسا مقتل میں تنہا۔ اتنے سارے زخم دل پر ہے، لیکن سارے زخموں کے بعد حسین کی روح مطمئن ہے، حسین کے چہرہ پرسکون ہے، اتنا پرسکون ہے کہ جب شبر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو حسین سجدے میں سر رکھتے جا رہے ہیں، اور جب شبر کا خنجر چل رہا ہے تو بے اختیار یہ آواز بلند ہو رہی ہے، الہی راضی برضاک و تسلیما لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ لیکن اسی لمحے میں خیمے سے ایک بہن نکلی ہے جو ایک ٹیلے کی بلندی تک گئی ہے، بہن کا دل تڑپ رہا ہے، بہن کا دل اپنے بھائی کی جدائی پہ تڑپ رہا ہے۔ اس بہن نے نہیں سوچا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو اتنے زخم لگائے جائیں گے، اس بہن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حسین ابن علی زہرا کے لال کو نرغہ عادہ میں گھیر کر اتنی تلواریں مارے جائیں گے، اتنے نیزے مارے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ادھر شبر کا خنجر چل رہا تھا، ادھر بہن کی صدا بلند ہو رہی تھی، اے عمر سعد کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے؟ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ شبر کا خنجر چلتا رہا، زینب کی نگاہیں دیکھتی رہیں، وہ نگاہیں جو کبھی بھی اس منظر کو نہ بھولا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے انجام اور ہماری عاقبت کو خیر قرار دے، پروردگارہ ہماری معمولی اور کوتاہیوں کو، کوتاہ اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ رجب ہے، ماہ رجب کی دعاؤں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ ذات کی جو بہت کم کو قبول کر لیتا ہے، اے وہ ذات جو بہت مختصر کو قبول کر لیتی اور بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتی۔ ان دعا کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر وعامن سخطہ من کل شر
اللہ اکبر، وہ ذات کی جو بہت مختصر قبول کر لے میرے اللہ، ہم سب کے بہت ہی کوتاہ، بہت ہی حقیر جو اعمال ہیں، بہت ساری خطاؤں کے ساتھ ہیں، پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن پروردگارہ تو اپنے کرم سے اسے قبول فرما۔ پروردگارہ اس جن مرحوم کے لیے، جو تیرے بندے کے لیے جو تیری خدمت کرتا رہا، تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، اس کے اعمال کو قبول فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس پر رحمت اور مغفرت نازل فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور براجہ کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ اور آیت اللہ سیستانی کے طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم سید کاظم نقوی ابن مولانا ابو الحسن نقوی اور اس کے ساتھ ساتھ محمودہ بیگم بنت اعظم علی کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی الائمۃ الطاہرین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم وعلی المستشہدین مع قدمی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزار، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا اللہ من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔